پاکستان میں پینشن لینے والے لوگ بڑے خوفزدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ کا یہ کہنا ہے کہ ہماری پینشن جو ہے وہ لینا ایسی ہی ہے جیسے ہم کو خیرات لے رہے ہیں۔ آپ یہ مجھے بتائیں، پچھلے دنوں ایک ججمنٹ بھی آئی تھی سپریم کورٹ کی کہ پاکستان میں اگر کوئی سرکاری ملازم ہے اس کو پینشن لینے کا جو قانونی حق ہے وہ کیا ہے، اس کے کیا رائٹ ہے؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شہریوں کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ پینشن نہ کوئی خیرات ہے، نہ کوئی مرات ہے، اور نہ یہ کوئی چاکلیٹ ہے کہ کسی بچے کو دے دی ٹھیک ہے، نہ دی تو خیر ہے، بچہ روتا بھی رہے۔ پینشن کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ہر شہری کا، جس نے اپنے محکمے کو اپنی جوانی دی ہوتی ہے، خون پسینہ دیا آتا ہے، 40 سال 35 سال دیے ہوتے ہیں، اور وہ پینشن جو ہے وہ اس 40 سال کا نچوڑ ہوتا ہے۔ لہذا یہ پینشن جو ہے ہر شہری کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے۔ ہمارے آئین کا آرٹیکل 9 جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے کہ ہر شخص جو ہے اس کی لائف اینڈ لبرٹی ہے اور اس کو اکارڈنگ ٹو لا ڈیل کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح آرٹیکل 14 جو ہے ہمارے آئین کا، اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ ہر شخص کی ڈگنیٹی ہے، رسپیکٹ ہے، آنر ہے۔ تو لہذا یہ بزرگ شہری میں نے دیکھا ہے بینکوں کی لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، اور وہ بیچارے بیماریاں ان کو ہوتی ہیں، کسی کو جو ہے وہ شوگر ہوتی ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہوتا ہے، اور کوئی دل کا مریض ہوتا ہے، اور وہ بیچارے جو ہے لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، اور اکثر دیکھا ہے کہ لوگوں کی اموات ہو جاتی ہیں، لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا میں یہ شہریوں کو بتانا چاہوں گا کہ پینشن جو ہے کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور عدالتوں کے اس میں فیصلے آتے رہتے ہیں۔ اور ریسنٹ ججمنٹ ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی، انہوں نے بھی، ان کے سامنے ایک کیس آیا تھا کہ ایک جو تھے اسلام آباد میں ملازم تھے، انہوں نے اپنی اضافی پینشن، ایڈیشنل پینشن مانگی تھی، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اس کے بات کو نہیں مانا، لیکن معاملہ سپریم کورٹ میں آیا تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس پہ پینشن کی بابت جو تھا وہ ججمنٹ جو ہے وہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، اور اس میں بڑا واضح طور پہ جو ہے وہ آئینی اور قانونی رائٹ جو ہے پینشنر کے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو لہذا وہ ججمنٹ جو ہے وہ ایک رول ماڈل ہے اور ایک سنگ میل ہے، اور اس ججمنٹ کی بدولت انشاءاللہ مستقبل میں جو پینشنر ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اگر کسی کو مشکل پیش آ جائے تو کیسے وہ لیگل ریمیڈی لے سکتے؟ دیکھیں وہ ججمنٹ ہے، وہ ججمنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، وہ جو ہے وہ ججمنٹ کی کاپی لیں آپ، اس کا نمبر جو ہے وہ آپ اٹیسٹڈ کاپی لیں۔ اگر آپ کو وہ پینشن جو ہے وہ ہیلو حجت کی جاتی ہے، آپ کو پینشن جو ہے وہ نہیں دی جاتی، تو آپ اپلیکیشن دیں، نہیں تو وہ اس سپریم کورٹ میں آپ پٹیشن دائر کر دیں، تو وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے پاس ہی لگے گی، اس ججمنٹ کا حوالہ دے کے کہ جی پینشن کے بارے میں مجھے جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے، فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا۔ اور سپریم کورٹ جو ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹ جو ہیں وہ اپنی گائیڈ لائنز جاری کرتی رہتی ہیں پینشنز کی بابت۔ میں سمجھتا ہوں کہ ارباب اختیار کو اور حکومتوں کو یہ چیز سوچنی چاہیے۔ بزرگ شہری کو پینشن کے لیے جو کورٹ میں جانا چاہیے وہ سپریم کورٹ کا رخ کرنا چاہیے اسے؟ دیکھیں دو باتیں ہیں پینشن کے چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلے تو آپ نے محکمانہ طور پہ جو بھی آپ کا گریونس ہے آپ اس محکمے کے، تو پرابلم آ گئی نا کورٹ میں الٹیمیٹ پھر آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹس میں جاتے ہیں اس چیز کو لے کے رٹ کی صورت میں۔ اس وقت جو ہے پھر جو فنکشنریز جو ہیں وہ عدالتوں کے سامنے، عدالتیں ان کو بلاتی ہیں، نوٹس کرتی ہیں، اور پھر وہ جو فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے، جیسے ریسنٹ فیصلہ ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا، اسی طرح پچھلے دنوں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا، اور بہت سارے فیصلے ہیں۔ نہیں، میرا سوال نصیر صاحب یہ ہے کہ ایک عام جو شہری ہے، بزرگ شہری ہے، وہ سپریم کورٹ میں جا کے اپنا کیس دائر کرے گا، ہائی کورٹ میں جائے گا، سیشن کورٹ میں جائے گا، کہاں جا کے اپنی درخواست؟ دیکھیں وہ اپنی، اگر اس کو کوئی مسئلہ ہے اپنے محکمے کو درخواست دے گا، وہ تو ہو گیا۔ اگر درخواست نہیں ہوئی تو وہ اپنے صوبے کی جو ہائی کورٹ ہے وہاں ریٹ جورسڈکشن میں جائے گا، آرٹیکل 199 جو ہے، تو اس میں جا کے اپنی پٹیشن دائر کرے گا، اور وہاں پہ آپ جو ہے ان پرسن بھی پٹیشن دائر کر سکتے ہیں یا تھرو وکیل بھی آپ جا سکتے ہیں، اور وہاں پہ پھر یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا جسٹس منصور علی شاہ کا، یہ ایسے بہت سے فیصلے جو کہ پینشن کی بابت یا پینشنرز کا جو ہے فنڈامنٹل رائٹ جو ہے جس کی بابت اس کی
उसकी अहमियत उन फैसलों में उजागर की गई है। तो मैं समझता हूं कि शहरियों को महकमे अगर नहीं बात सुनते तो फौरन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो हैं अपने सूबे की हाई कोर्ट्स हैं या जो अपने सूबे के बेंचेस हैं हाई कोर्ट के, वहां पे जाना चाहिए। और अगर शहरी देखें महकमों के खिलाफ ना जाएं, अपना ग्रीवियस जो है वो अदालतों में नहीं लेके जाते, तो वो फिर नीचे महकमा जो है बेशुतर बेमुहार हो जाता है। अदालतों में इनको बुलाया जाता है और मैं रोज देखता हूं कि इनकी जो है वो सरजंदिश हो रही होती है या अदालतें बरहमी का इजहार कर रही होती हैं कि आप ये काम क्यों नहीं करते, ये इनका आईनी हक है, कानूनी हक है। देखिए पेंशन जो है, कोई भी शहरी जो है उसकी लॉयल्टी, उसकी जवानी और उसकी ज़िंदगी का पीक टाइम उसने हुकूमत पाकिस्तान को या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को या सेमी गवर्नमेंट टाइप ऑटोनमस बॉडी जो उनको सर्व किया होता है। तो लिहाजा ये एटीट्यूड और रवैयों का मामला है। तो अदालतें इनको वक्तन फ़वक्तन जब मामलात आते हैं शहरियों के, तो इनको जो है वो गाइडलाइंस जारी करती रहती हैं। लेकिन इसके बावजूद देखें महकमों में जो हेड बैठे हैं उनकी ये तरबियत होनी चाहिए, उनकी ये ट्रेनिंग होनी चाहिए कि जो पेंशनर है ये सीनियर सिटीजन है, ये हमारे मुल्क का, पाकिस्तान का असासा है और इनकी कदर करना जो है हम पे फर्ज है। लिहाजा अगर हम इनकी कदर नहीं करेंगे, इनको जो पेंशन है नहीं देंगे, तो ये अपनी हेल्थ की फैसिलिटीज या अपनी रोजी रोटी या जो है वो कैसे चलाएंगे। लिहाजा ये चीजें महकमों के जो हेड हैं जिनके मातहत इनके मामलात आते हैं उनको सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नसीर साहब।